الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام، رہنمایان جمعیت علماء اسلام پاکستان، خصوصاً برادر محترم حضرت مولانا صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب، میرے انتہائی قابل قدر آج کے اس مجلس کے میزبان، جمعیت طلبہ اسلام ضلع بکھر کے نوجوان ساتھیوں، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ آج کے اس مجلس میں شریک ہوں، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، محترم و مکرم حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کا چند روز قبل ٹیلی فون آیا اور حکم فرمایا کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ نے اس میں شریک ہونا ہے۔ میں حضرت مولانا صفی اللہ صاحب سے تھوڑا بہت ڈرتا بھی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پروگرام میں ہاں کر چکا تھا اور آ نہ سکا، تو پھر انہوں نے میری خوب کلاس بھی لی تھی۔ بہرکیف خوشی ہے، اور یقیناً میں جمعیت طلبہ اسلام کے ان نوجوانوں کو داد دیتا ہوں جو مسلسل تقریباً 4-5 سال سے یہ بزم سجائے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ پروگرام طے ہونے کے بعد 1-2 روز قبل مجھے حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کا ایک ٹیلی فونکلی پیغام میسج ملا کہ آپ نے اس مجلس میں موجودہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اور اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، میں کوئی مناسب اس حوالے سے
तैयारी तो न कर सका, न मौका मिला, क्योंकि मुसलसल सफ़र है। और गुज़श्ता दिन भी डेरा इस्माइल ख़ान के मुख्तलिफ इलाक़ों में प्रोग्राम थे। आज भी सुबह ज़िला टांक में एक प्रोग्राम था। उसके बाद कुछ मेहमानों के साथ मुझे अब्दुल खैर जाना पड़ा और फिर उसके बाद यहाँ आना पड़ा। तो उस तरह मुताले का वक्त तो नहीं मिलता हमें वैसे भी, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखरिजल यहूद व नसारा मिन जज़ीरतिल अरब। तो ये झगड़ा कोई आज का नहीं है। उस वक्त से लेकर जब यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकाला गया, फिर ये लोग दुनिया के किसी कोने में इनको पनाह नहीं मिल रही थी, और इन्होंने ईसाइयों को कुछ वक्त के लिए दोस्त बनाने की कोशिश की, और फिर ईसाइयों में दो बड़े फिरके बना डाले, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उस पर ये काम करते रहे और फिर उनको आपस में लड़ाते रहे। और इनकी बुनियादी सोच ये है यहूदियों की कि ये पूरी दुनिया की इंसानियत को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो भी है, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी भी दीन से उसका ताल्लुक हो, पूरी इंसानियत को वो गुलाम बनाना चाहते हैं, और यही उनका मुद्दा है, और इसी पर वो लोग काम कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया में उनको एक ऐसा मुल्क चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी कि जो उनकी मिल्कियत बन जाए। उसके लिए उन्होंने वक्ती तौर पर यहूदियों से भी दोस्ती की, और फिर इस्राइल के इलाके को जो फलस्तीनियों का इलाका है, उनकी सरजमीन है, उसको खरीदने की कोशिश की। और इस वक्त तक वो यहूदी सिर्फ एक बात को समझते हैं कि दुनिया में हमारा किसी कौम के साथ कोई भी मुआहिदा हो, उस पर हमें अमल करने की जरूरत नहीं है। जो मुआहिदा हमसे करे सिर्फ वही पाबंद होगा उस मुआहिदे का। लिहाजा फलस्तीनियों से वहां जमीनें खरीदना, फिर ग्रेटर इस्राइल का तस्वुर पेश करना,
اور اس میں انہوں نے ابتدائی طور پر عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اسرائیل کی جو سرزمین ہے اس کو پہلے عیسائیوں نے قبضہ کیا اور پھر یہودیوں کے حوالے کی۔ تو میرے محترم ساتھیو، سن 47 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بن جانے کے بعد 48 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ ہم اس اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ سرزمین فلسطینیوں کا حق ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک اسرائیل پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو پہلی تقریر کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے۔ تو میرے محترم ساتھیو، اسرائیل کا تصور یہ ہے، اس نے پاکستان اور بھارت کی جب بھی جنگ ہوئی ہے اس میں بھارت کا ساتھ دیا، اور پہلے روز سے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور اسی پر وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور نہ آج تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اس وقت اس خطے میں واحد ایک ملک پاکستان مسلمانوں کا ایسا ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، اور پتہ ہے اسرائیل آپ کے اس ایٹمی قوت کو اسلامی بم کا نام دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھی، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی، اور بالآخر آج وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہودیوں کے ایجنٹ کو لا کر پاکستان کا سربراہ بنا دیا۔ ہمیشہ دو چیزیں انسان کو غلام بنا دیتی ہیں۔ اگر کسی بھی قوم کو آپ غلام بنانا چاہتے تو ایک اس کی تہذیب بدل دو، دوسرا معاشی طور پر اس کو اتنا تنگ دست کر دو کہ وہ اپنے روزی روٹی کے لیے اتنا پریشان ہو جائے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے پریشان ہو جائے کہ اس کے لیے وہ اپنا ایمان بھی بیچنے کو تیار ہو جائے۔ آج آپ پورے ملک کے طول و عرض میں دیکھیں، ان لوگوں نے آ کر 126 دن جو اسلام آباد میں دھرنا دیا، اس میں ہمارے کلچر، ہمارے تہذیب کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اور جب سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک معاشی طور پر ڈوبتا جا رہا ہے،
GDP ग्रोथ जो पहली हुकूमतों में 4 और 5 के करीब था, आज वो .0 से भी नीचे जा रहा है। तो ये एजेंडा बुनियादी तौर पर यहूदियों का है और आज उनको एक मुहरा मिल गया है कि उससे यह काम लिया जा सकता है। मेरे मुहतरम साथियों, हमें नहीं याद कि कभी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, कभी हमारे ऐवानों में, कभी हमारी मजलिसों में इसराइल का या उसको तस्लीम करने का कभी कोई जिक्र तक हुआ हो। लेकिन जब से ये मसखरा हमारा हुक्मरान बना है, पहली मर्तबा कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक मेंबर ने इसराइल की बात की। गो कि वजीर आजम आज भी कहता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी ज़ुर्रियत का हमें पता है कि ये लोग जो कहते हैं वो नहीं करते, जो कहते नहीं है वो कर जाते। मेरे मुहतरम साथियों, आज इसको बहस बना दिया गया है और कसदन आमदन बनाया जा रहा है कि लोगों के ज़द ज़बान हो जाए। मेरे मुहतरम साथियों, ये आपके और मेरे ईमान का सौदा कर रहे हैं। अगर आज हम फलस्तीनी मजलूमों का साथ देने के बजाय, अगर आज हम फलस्तीनियों के उस हक से दस्तबरदार होने की बात करें, तो मेरे मुहतरम साथियों, इसका दूसरा माना यह होगा कि हम कश्मीर से भी हाथ धोना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसराइल उसका हक तस्लीम किया जाता है तो फिर हिंदुस्तान कहता है कि फिर कश्मीर पर मेरा हक क्यों नहीं है। लिहाजा इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ ऐसा नथी कर दिया गया है। हम फलस्तीनियों के हक से भी दस्तबरदार नहीं होंगे और हम कश्मीरियों के हक से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और मेरे मुहतरम साथियों, इसराइल को तस्लीम करने की जुर्रत अरब ममालिक में अरब अमारात ने की और उनको ये जिम्मे लगा दिया गया है कि मजीद दीगर अरब ममालिक से भी आपने इसराइल को तस्लीम करवाना है, जिसमें शाम, उर्दन, मिस्र, बल्कि उर्दन, शाम, मिस्र और इन इलाकों पर ग्रेटर इसराइल को तौसी दी जाएगी, उनके इलाकों को भी कब्जा किया जाएगा। तो मेरे मुहतरम साथी, हमारे अकाबिरीन ने उस वक्त जब फलस्तीनियों ने यहूदियों को जमीनें बेचनी शुरू की थी, उस वक्त वहां से किसी ने एक फतवा भेजा था दारुल देवबंद में, और हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमहुल्लाह ने उस वक्त उस फतवे के जवाब में लिखा था
کہ یہودیوں کو زمین بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن وہاں کے مقامی علماء نے کہا کہ دور افتادہ ہندوستان کے علاقے کے مفتی کو کیا معلوم ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری سرزمین ہے، یہاں حالات کو ہم سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس کو جائز قرار دے کر زمینیں بیچنا شروع کی۔ آج بھی ہمارے اکابرین کی اس سوچ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آج سے 200 سال قبل ہمارے اکابرین نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے۔ اور میرے محترم ساتھی، جب سے یہ آج حکمران پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، پچھلے 20 سال سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت اس ملک میں ان لوگوں کو تشتزبام کر رہی ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور ان کا ارادے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کی قیادت بار بار رکھتی رہی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج علماء کی اس گفتگو پر، جمعیت علماء اسلام کے اس موقف پر ہمیں چاہیے کہ ہم کان دھریں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اکابر نے فلسطینیوں کا ساتھ کیوں دیا تھا، اسرائیل کی مخالفت کیوں کی تھی، اور آج جو حالات بننے جا رہے ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہم نے اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ نہ کیا اور ہم نے آج بھی قوم کو اس فروعی مسائل میں دھکیلا اور ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے دس بگریبان رہے کہ یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، ان فرقوں میں ہم نے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو جب یہودی اور کفر یہاں آئے گا پھر وہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے۔ اور میرے محترم ساتھی، ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کر جو نظریہ، جو سوچ اور جو فکر امت مسلمہ کو دی ہے، ان کا تصور یہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف مسجد کے مولوی بنانے ہیں، ہم نے صرف تعویذ گنڈے والے مولوی پیدا کرنے ہیں۔ مجھے آج بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ اس دارالعلوم سے نکلنے والا ہر طالب العلم وہ کفر کے ایوانوں سے ٹکرا جائے اور ان کے ایوانوں اور دیواروں کو پاش پاش کرے، اس کے بدلے میں اگر دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے تو میں خسارے میں نہیں ہوں۔ اس تصور کے ساتھ ہمارے اکابرین نے اگر دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے تو میرے محترم ساتھیوں، انہوں نے ہمیں شیعہ سنی کے جھگڑوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، ان مدارس کا قیام اس لیے نہیں بنایا، ہمیں ایک عالمی تصور دیا ہے، ہم امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی سوچ کو میں آپ علماء کرام کو 10 بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آج کے نوجوان کو 10 بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرے، امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے تو پھر جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے اس سوچ کو سمجھنے کی کوشش۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ مدارس اس لیے نہیں بنا کر دیے۔ میرے محترم ساتھی، رات کا کافی پہر گزر چکا ہے اور میرے معزز مہمانان گرامی،
ان کی تقریریں بھی باقی ہیں. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف جمعیت طلبہ اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلبہ اسلام کی سوچ کو محدود مت کرو. آپ نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے تو پھر اپنے فکر میں اور اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو. میں انہی الفاظ پر ایک مرتبہ پھر جمعیت طلبہ اسلام ضلع بکھر کے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام ضلع بکھر کا، صوبہ پنجاب کے ناظم عمومی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.